اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ربی ادخلنی مدخل صدق واخرجنی مخرج صدق وجعل لی من لدنک سلطانا نصیرا اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آلہ وصحابہ وزواجہ وبارک وسلم۔ جی تو ہم آیت نمبر 58 پڑھتے ہوئے ہم پہنچے تھے کہ نغفر لکم، ہم تمہیں معاف کر دیں گے یہ جو خطایاکم، تمہاری خطائیں۔ ٹھیک ہے جی، اگر اب ذرا اس کا ترجمہ اس طرح کریں، نغفر لکم، ہم تمہیں غفر عطا کریں گے، خطایاکم اگینسٹ یور مس ڈیڈس۔ ٹھیک ہے جی، یہ اصل ترجمہ اس کا یہ ہے، نغفر لکم، ہم تمہیں غفر عطا کریں گے، خطایاکم اگینسٹ یور مس ڈیڈس، وسناز زید المحسنین، محسنین کی جزا کو ہم بڑھاتے رہتے ہیں۔ یہ ایک علیحدہ ہے، پہلے ہم بات کرتے ہیں کہ غفر کیا چیز ہے۔ دیکھیں، اللہ تعالیٰ نے ایک سسٹم بنایا ہے، یہ جو قرآن پاک، یہ کتاب جو ہے جو ہمارے پاس موجود ہے، ہر طرح سے مکمل یہ جو کتاب ہے، یہ پورے کا پورا مینول آف دی یونیورس ہے، یہ پورے کا پورا ایک کانسٹیٹیوشن ہے، یہ اللہ کا کلام ہے، اور اس کی غرض و غایت، اس کا مقصد جو ہے، اس کا نفاذ ہے انسان کی انفرادی اور اجتماعی زندگی کے اوپر۔ اب انسان کو ایک رستہ دکھایا گیا، اس رستے کے اوپر قوانین نافذ کیے گئے اس قرآن کے ذریعے سے۔ لیکن چونکہ اللہ کے علم میں یہ بات تھی کہ ہیومن میں نے آرٹیفیشل سسٹم آف انٹیلیجنس رکھا ہوا ہے، اور ساتھ ساتھ سورہ والضحیٰ میں سورہ، ٹھیک ہے جی، اللہ تعالیٰ نے سورہ مرحل شمس میں فرمایا تھا کہ فَأَلْهَمَهَا فَجُورَهَا وَتَقْوَاهَا، کہ ہم نے اس کے اوپر الہام کیے فجور بھی اور تقوی بھی، یعنی دو برین ویوز اس کے دماغ میں چل رہی ہیں، لہٰذا یہ خطا کرے گا، یہ دھوکہ کھائے گا، یہ غلطی کرے گا۔ اور دوسرا، اس کی دشمنی جو ہے وہ ابلیس کے ساتھ ہے، جو کہ ہم بڑا کمپلیٹ مکمل ڈسکس کر چکے ہیں کہ ابلیس کے ساتھ اس کی دشمنی ہے۔ وہ جو ابلیس ہے وہ اس کو بھٹکائے گا، اس کے اندر طرح طرح کی اس کو الیور کرے گا، اس کے اندر طرح طرح کی خواہشات پیدا کرے گا، جس کے بنا پر یہ ڈیویٹ کرے گا صراط مستقیم سے۔ صراط مستقیم میں نے آپ کو بتایا تھا کہ اللہ کے قانون کو نافذ کرنا اور اس قانون کی تابع داری کرنا صراط مستقیم ہے۔ اب جب انسان اس قانون کی خلاف ورزی کرتا ہے تو ظاہر ہے ہر ایکشن کا ایک ری ایکشن ہوتا ہے، یہ فزکس کا اصول ہے۔ اور جب آپ کسی قانون کو توڑتے ہیں تو اس قانون کے توڑنے کی خلاف ورزی کے عوض آپ کو کچھ سزا دی جانی مطلوب ہے۔ اس کے ہر قانون کی خلاف ورزی کے کچھ کانسیکوینسز ہوتے ہیں۔ اب جو ہی انسان اللہ تعالیٰ کا بنایا ہوا کوئی قانون بھی توڑتا ہے تو اس کے کانسیکوینسز شروع ہو جاتے ہیں۔ کچھ کانسیکوینسز اس دنیا میں آتے ہیں اور باقی کانسیکوینسز اگلی زندگی کے لیے اٹھا رکھے جاتے ہیں، لیکن وہ کانسیکوینسز فوری شروع ہو جاتے ہیں، چاہے وہ یہاں پہ ہوں چاہے اگلی زندگی کے ہوں۔ تو جو ہی انسان توڑتا ہے تو اللہ تعالیٰ نے یہ ایک سسٹم بنایا ہے جس کا پہلا سٹیپ جو ہے وہ غفر ہے۔ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ جب تم کوئی سسٹم توڑو، تمہیں احساس ہو جائے ٹوٹ گیا ہے، تو تم مجھ سے غفر ڈیمانڈ کرو، استغفار۔ استغفار کا مطلب ہے غفر مانگنا، ٹھیک ہے جی؟ تو سیک دا غفر، تم مجھ سے غفر ڈیمانڈ کرو، نغفر لکم، ہم تمہیں غفر دیں گے۔ لیکن اگر تم نے ڈیمانڈ ہی نہ کی تو پھر ہم تمہیں غفر نہیں دیں گے۔ اب غفر کیا ہے؟
غفر کا مطلب آپ ڈکشنری میں اٹھائیں تو اس کا مطلب ہے کہ کسی اتھارٹی کی جانب سے دی گئی ٹیمپریریلی پروٹیکشن. میں دوبارہ آپ کو کسی اتھارٹی کی جانب سے دی گئی ٹیمپریریلی جو پروٹیکشن ہوتی ہے، لیکن اس میں شرط یہ ہے کہ یہ دی ہمیشہ اتھارٹی کی جانب سے جاتی ہے، تو اس پروٹیکشن کو غفر کہتے ہیں. یہ استغفار کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ کا قانون جو ہی انسان توڑتا ہے، اس کے دل میں یہ احساس پیدا ہوتا ہے کہ میں نے یہ قانون توڑا ہے. وہ اللہ سے التجا کرتا ہے کہ اے اللہ مجھ سے غلطی ہو گئی، استغفر اللہ، اے اللہ میں تجھ سے غفر ڈیمانڈ کرتا ہوں، مجھے غفر عطا فرما. تو اللہ تعالیٰ اس کے جو جرم کے کانسیکوینسز ہوتے ہیں ان کو معطل کر دیتے ہیں، سسپینڈ کر دیتے ہیں. وہ جو کانسیکوینسز ہیں ان کے اگینسٹ ٹیمپوریرلی پروٹیکشن آپ کو گرانٹ کر دی جاتی ہے، اور اس پروٹیکشن میں پھر آپ کا بیہیویئر جو ہے اس کو دیکھا جاتا ہے، آپ کے بیہیویئر کو مانیٹر کیا جاتا ہے. اگر آپ دوبارہ وہی بدماشی کرتے ہیں، جا کے ہم دوبارہ اگر وہی بےغیرتی کا مظاہرہ کریں اور قانون کو توڑیں، تو پھر وہ غفر اٹھا لیا جاتا ہے اور ہمیں ان کانسیکوینسز کے حوالے کر دیا جاتا ہے. لیکن اگر ہم دوبارہ وہ کام نہ کریں اور اس سے اگلا سٹیپ جو ہے وہ توبہ کا ہے، وہ یہ ہے کہ توبہ اس طرح ہے کہ جناب آپ نے غفر ڈیمانڈ کیا اور اللہ نے آپ کو غفر دے دیا. پہلی دفعہ جب بھی انسان غفر ڈیمانڈ کرتا ہے، کیونکہ اللہ نے قرآن پاک میں یہ کہا ہوا ہے کہ میں نے اپنے نفس کے اوپر رحمت کو غالب کیا ہوا ہے. کتب، اللہ نے کہا کہ قانون بنا دیا ہے میں نے کہ میرے نفس کے اوپر اللہ نے کہا کہ رحمت جو ہے وہ غالب رہے گی. تو اس رحمت کے غلبے کے نتیجے میں جب کبھی بھی انسان غلطی کر کے پہلا غفر ڈیمانڈ کرتا ہے، اپنے رب کی طرف رجوع کرتا ہے اور اپنے رب کے سامنے اقرار جرم کرتا ہے کہ اے اللہ مجھ سے یہ غلطی ہو گئی، مہربانی فرما، استغفر اللہ، میں تجھ سے غفر مانگتا ہوں، تو ڈیفینیٹلی اس کو غفر عطا کیا جاتا ہے. اس کے بعد آپ نے اگر دوبارہ خلاف ورزی کی تو وہ غفر اٹھا لیا جاتا ہے. اگر آپ نے خلاف ورزی نہیں کی اور آپ نے واپس جا کے اس قانون کو فالو کرنا شروع کر دیا جس کو آپ نے توڑا تھا، اور اس کا اگر کسی کا حق اس میں ہے تو آپ نے اس کا حق واپس کر دیا یا اس سے معاف کر لیا، اور پھر آپ نے اللہ سے رجوع کیا اور کہا کہ اے اللہ تو نے مجھے غفر عطا کیا تھا، میں نے اس قانون سے دوبارہ رجوع کر لیا ہے، میں تیرے رستے پر واپس آ گیا ہوں، مہربانی فرما اور میرا ریکارڈ کلین کر دے، مجھے معاف فرما دے. یہ توبہ ہو گئی، اور پھر آپ کو اس توبہ کے نتیجے میں جو عطا کیا جاتا ہے وہ ہے پرماننٹ معافی، اور اس کو عفو کہتے ہیں. اب یہ 3 سٹیپ کا انسٹیٹیوشن ہے، 4 سٹیپ کا بلکہ. پہلی ہے خلاف ورزی، اس کے بعد ہے استغفار، اس کے بعد ہے توبہ، اور اس کے بعد ہے عفو. یہ آپ پڑھ لیں سورہ ہود کو، شروع میں ہی آپ پڑھ لی ہود کو، شروع میں ہی پڑھ لیجئے گا، وہاں آپ کو سمجھ لگ جائے گی کہ اللہ کہتے ہیں کہ میں پہلے تمہیں غفر عطا کروں گا، پھر تمہاری توبہ قبول کروں گا. تو یہ مختلف مقامات پر آئے گا، میں آپ کو مختلف مقامات پر اس کو سمجھاتا چلا جاؤں گا، لیکن یہاں آپ کے ذہن میں یہ رہے، اور آپ کی ٹریننگ کا یہ مینڈیٹری، میری اور آپ کی ٹریننگ کا یہ مینڈیٹری پارٹ ہے، کیونکہ یہ ہو نہیں سکتا کہ ہم سے دن میں کوئی قانون کی خلاف ورزی نہ ہو. پتہ نہیں کتنے قوانین ہم توڑ جاتے ہیں دن میں. اس لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی امت کی ٹریننگ فرمائی اور کہا کہ روزانہ
100 دفعہ اللہ سے استغفار کیا کرو، 100 دفعہ اللہ سے غفر ڈیمانڈ کیا کرو، 70 دفعہ ڈیمانڈ کیا کرو، تم ہم سے بہت ساری غلطیاں ہوتی ہیں، تاکہ تم ان کانسیکوینسز سے بچ جاؤ جو تمہارے ایکشن کے اگینسٹ تم پر واجب ہو چکے ہیں۔ اور اگر انسان اللہ کی طرف رجوع نہیں کرتا تو اسے پھر ان کانسیکوینسز کے حوالے کر دیا جاتا ہے۔ لیکن اگر بندہ رجوع کر لیتا ہے اور غفر عطا کر دیا جاتا ہے، تو پھر آپ کے کریکٹر کو، آپ کی ہیبٹس کو مانیٹر کیا جاتا ہے اور دیکھا جاتا ہے کہ یہ بندہ اس کو ریپیٹ تو نہیں کر رہا۔ اب اگر ایک بندہ آیا، اس نے رجوع کیا، اس نے جھوٹ بولا، فرض کریں میں نے جھوٹ بولا، مجھے احساس ہوا کہ یار میں نے جھوٹ بول لیا، میں نے اللہ سے استغفار ڈیمانڈ کیا، اللہ نے مجھے غفر عطا کر دیا، میں صبح اٹھا اور میں نے پھر جا کے جھوٹ بولا، تو میرا پہلا غفر جو ہے وہ واپس لے لیا جائے گا، اور میرے جو پہلا ایکشن ہے اس کے کانسیکوینس کے حوالے مجھے کر دیا جائے گا۔ دوسرے جھوٹ پہ میں نے آ کے رجوع کیا، مجھے پھر غفر دے دیا جائے گا، میں پھر بدماشی کروں گا، پھر میرا وہ واپس لے لیا جائے گا، اور اس کے بھی کانسیکوینسز میرے کھاتے میں لکھ دیے جائیں گے۔ یہ سلسلہ اس وقت تک چلتا رہے گا تا وقتیہ کہ میں پرماننٹلی جھوٹ بولنا چھوڑ دوں اور اپنا احتساب کروں، اور پھر سچ کے قانون سے وابستہ ہو جاؤں اور اپنے اللہ کو آگے بتاؤں کہ باری تعالیٰ اب میں نے دانستہ طور پر جھوٹ بولنا چھوڑ دیا ہے، مہربانی فرما میرے اوپر، اور میرے غفر کو پرماننٹ کر کے اس کو توبہ میری قبول فرما اور مجھے عفو بخش دے۔ یہ پورا پروسیس ہے۔ اب اس میں آپ دیکھ لیں کہ انہوں نے کیا مذاق بنایا ہوا ہے کہ ہم اس رات کو بیٹھ کے، میں بھی ایسے ہی کرتا ہوتا تھا جب بات کی سمجھ نہیں آئی تھی، ایویں رات کو بیٹھ کے 100 تسبیحیں پڑھ لینی اور سویرے پھر وہی کام شروع کر دینے۔ تو جناب والا یہ بڑا خطرناک کام ہے، کیونکہ جب آپ کا غفر آپ سے اٹھا لیا جاتا ہے تو وہ کانسیکوینسز آپ کے شروع ہو جاتے ہیں، اور وہ دنیا میں بھی آپ فیس کر رہے ہوتے ہیں، وہ بہت ساری بلائیں جو آپ پہ نازل ہو رہی ہوتی ہیں، بہت سارے امتحانات، بہت ساری سزائیں، ہمیں محسوس نہیں ہوتا لیکن در حقیقت وہ ہمارے ہی اعمال کی سزائیں ہوتی ہیں۔ تو یہ اگر انسان بار بار یہ غفر توڑتا ہے، بار بار یہ غفر توڑتا ہے، تو پھر اللہ تعالیٰ ایک سٹیج پہ آتے ہیں اور اللہ کہتے ہیں کہ اب اس کو غفر عطا نہیں کیا جائے گا، کیونکہ یہ خباثت کرتا ہے۔ ایک دفعہ آتا ہے میں عطا کرتا ہوں، پھر اگلے دن وہی کام کرتا ہے، اس کو کہتے ہیں ختم اللہ علی قلوبہم، کہ ہم نے مہر لگا دیتے ہیں پھر ان کے دلوں کے اوپر۔ پھر انسان جو ہے وہ، اللہ معاف کرے، اس اس کا انجام اپنے اعمال کے سپرد کر دیا جاتا ہے۔ اللہ ہمیں اس سے محفوظ رکھے، اللہ ہمیں اپنے کردار کے اوپر بار 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 جو ہے وہ توجہ کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ یہ غفر جو ہے، یہ غفر بڑا ہی، یہ سمجھ لیں کہ پری اریسٹ بیل کے نزدیک نزدیک یہ کانسیپٹ ہے، پرماننٹ نہیں ہے۔ یہ بالکل ذہن میں نہ رکھیے گا، یہ بہت بڑا دھوکہ ہے کہ آپ کوئی جرم کر کے آگے 100 دفعہ تسبیح پڑھ لیں، استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ کی، تو آپ کے عمل کے کانسیکوینسز مٹا دیے جاتے ہیں۔ نہیں، آپ کو ٹیمپوریریلی ان کانسیکوینسز سے محفوظ رکھا جاتا ہے، آپ کو مانیٹر کیا جاتا ہے۔ اگر آپ اس پہ کاربند رہتے ہیں اور آپ اس قانون سے وابستہ ہوتے ہیں، اس قانون سے وابستگی کا نام توبہ ہے، اور پھر آپ کو عفو جو ہے وہ گرانٹ کر دیا جائے گا، اور آپ کا کھاتا جو ہے وہ کلین کر دیا جائے گا۔ یہ یہ سارا پروسیس ہے جی۔ اچھا جی، اب ہم آگے چلتے ہیں اگلی آیت کے اوپر۔ فبدل الذین ظالموا قولا غیر الذی قیل لهم فانزلنا علی الذین ظالموا رجزا من السماء بما كانوا یفسقون۔ اب انہوں نے کیا کیا جناب، کہ اللہ کریم نے
جب ان کو کہا کہ حتتاً داخل ہوتے جانا، تو یہ اس قوم کا نا، آپ اس کی شیطانیوں کا، ان کی بغیرتیوں کا اندازہ لگائیں۔ یہ آج آپ کو یہ جو سامنا ہے نا، یہ یہ آج سے نہیں ہے، یہ ہم شروع سے فیس کر رہے ہیں۔ یہ اسلام کے بہت بڑے دشمن ہیں، سب سے بڑے دشمن اسلام کے یہ ہیں، کیونکہ ان کے اندر کی خباثتیں اس وقت عود کے باہر آئیں جب ان کو یہ پتہ چل گیا اپنی کتابوں کے ذریعے سے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو آخری نبی ہیں، محمد مصطفیٰ، وہ بنی اسماعیل میں آ رہے ہیں، بنی اسرائیل میں نہیں آ رہے۔ ان کا حسد اپنے عروج پہ پہنچ گیا، اور ان کی یہ جلن آج تک اپنے عروج پر پہنچی ہوئی ہے۔ اس لیے ان سے کسی قسم کی خیر کی کوئی توقع رکھنا، ہمارے نبی نے، ہمارے اس قرآن نے ہمیں منع فرمایا ہے کہ یہ کبھی بھی ہمارے مخلص نہیں ہو سکتے۔ اور ویسے یہ تو اپنے نبی کے ساتھ مخلص نہیں رہے، انہوں نے اپنے انبیاء کو قتل کیا، انہوں نے کیا کیا جرائم نہیں کیے۔ یہ انسانیت کے سب سے بڑے مجرم ہیں۔ اس لیے اگر موجودہ حالات میں یہ بہت سمجھنا بہت ضروری ہے، کیونکہ اس وقت پوری دنیا کے اوپر ان کا قبضہ ہے، اور مسلمانوں کو وہ، اللہ نے قرآن پاک میں فرمایا ہے کہ یہ تمہیں کافر، یہ تمہیں مارنا نہیں چاہتے۔ ذرا غور کریے گا، وہ آگے آیت آئے گی، میں آپ کو بتا بھی دوں گا۔ یہ تمہیں کافر کر کے مارنا چاہتے ہیں۔ ان ان کا انتقام دیکھیں کہ یہ خالی تمہیں مارنا نہیں چاہتے، یہ تمہیں کافر کر کے مارنا چاہتے ہیں۔ یہ پہلے تمہارا ایمان چھینیں گے، تمہاری عاقبت برباد کریں گے۔ انہوں نے کرسچینٹی کے ساتھ یہی کیا، کرسچینٹی سے انہوں نے ان کا ایمان چھینا، نیوڈز کی طرف لگایا، ان کا فیملی سسٹم توڑا، پتہ نہیں کس کس طرف لے گئے ان کو۔ اور اسی طرح یہ مسلمانوں کے ساتھ کرنا چاہ رہے ہیں، کرنا چاہتے تھے، کرنا چاہتے ہیں، کرنا چاہتے رہیں گے۔ اللہ کا فیصلہ ہے کہ یہ قوم تمہیں کافر کر کے مارنا چاہتی ہے، لہذا اس سے محفوظ رہیے گا، ان کو سمجھتے رہیے گا، ان کو پڑھتے رہیے گا۔ یہ بہت ضروری ہے آج کل کے موجودہ حالات میں۔ ان کا ظلم دیکھیں، ان کی بغیرتی دیکھیں۔ فَبَدَّلَ الَّذِينَ ظَلَمُوا قَوْلًا غَيْرَ الَّذِي قِيلَ لَهُمْ، انہوں نے جو کچھ ہم حتتن کہا تھا، انہوں نے ایک نیا لفظ بولنا شروع کر دیا۔ اب دیکھیں، یہ اللہ کے ساتھ شغل کرنے والی بات ہے، حتیٰ کہ یہ کوئی ایسی مشقت نہیں تھی۔ ایک تو اللہ نے کہا سجدوں کے بل جانا، تو انہوں نے جناب گھٹنوں کے بل چل کے اندر داخل ہونا شروع کر دیا، صرف اللہ کو چڑھانے کے لیے۔ اور پھر اللہ نے کہا کہ حتتن کہنا، انہوں نے کوئی نیا، اللہ نے کہا ان کو بدل کوئی نیا ہی لفظ نکال کے نا، تو اللہ کے ساتھ شغل لگانا شروع کیا۔ یہ شغل ہے نا میرا، استغفر اللہ، نعوذ باللہ۔ تو اللہ کے ساتھ انہوں نے شغل لگانا شروع کر دیا۔ اللہ نے کہا فَأَنزَلْنَا عَلَى الَّذِينَ ظَالَمُوا، تو ان ظالموں پر آسمان سے رجز نازل کیا۔ فَأَنزَلْنَا عَلَى الَّذِينَ ظَالَمُوا رِجْزًا مِّنَ السَّمَاءِ بِمَا كَانُوا يَفْسُقُونَ۔ اب یہاں آپ کو سمجھ لگے گی کہ یہ میں جو پچھلی آیت میں آپ کو غفر بتایا تھا، یہ فَأَنزَلْنَا عَلَى الَّذِينَ، ہم نے ان لوگوں پر نازل کیا جنہوں نے ظلم کیا تھا، رجزن، رجز کو ہم پڑھتے ہیں کیا ہے، من السماء، آسمان سے رجز نازل کیا ان کے اوپر، بما کانوا یفسقون، کیونکہ وہ نافرمانیاں کیے جا رہے تھے۔ بما کانوا یفسقون، یہ نافرمانیاں کیے جا رہے تھے، کانو کا لفظ لگایا ہے، ٹھیک ہے جی۔ تو اس کا مطلب ہے کہ اللہ نے ان سے وعدہ کیا کہ میں تمہیں غفر عطا کروں گا، اللہ نے ان کو غفر عطا کیا، لیکن یہ بما کانوا یفسقون، ٹھیک ہے، یہ مسلسل اس غفر کو توڑتے جا رہے تھے۔ تو پھر اللہ نے کیا کیا، اللہ نے ان کے اوپر آسمان سے رجز نازل کیا۔ اب یہ رجز کا مطلب یہاں انہوں نے عذاب کر دیا ہے، ٹھیک ہے۔
اب یہ دیکھیں رجز ایک ایسی چیز ہے جو آسمان سے نازل ہوئی ہے، من السمائی. اب میں پھر یہی کہتا ہوں کہ یہ نارمل کوئی عذاب نہیں ہے یہاں کا، کہ جس سے کوئی ان پہ بارش آ گئی یا سیلاب آ گیا، یا یہ کوئی عجیب چیز ہے. کچھ لوگ کہتے ہیں کہ یہ طاعون کی وبا تھی، ٹھیک ہے. کچھ لوگ کہتے ہیں کہ یہ کوڑ کی وبا تھی، واللہ عالم. لیکن یہ کوئی ایسی چیز تھی جو یہ بلا آسمان سے ان کے اوپر آئی تھی. رجزن من فانزلنا علی الذین ظالموا رجزن من السماء بما کانوا یفسقون. تو اللہ کہہ رہے ہیں کہ ہم نے ان کے اوپر رجز نازل کیا آسمان سے، کیونکہ یہ غفر کو پچھلی آیت میں اللہ نے کہا کہ تم میرا حکم مانو تو میں، اور کہو کہ حتۃ، تو میں تمہیں غفر عطا کروں گا. اچھا، اب انہوں نے بجائے یہ کرنے کے، انہوں نے اللہ تعالیٰ کے ساتھ شوگر لگایا، اس کا مذاق اڑایا. اللہ نے دو کنڈیشنز بتائی تھیں، ایک سجدہ کرنا، انہوں نے سجدہ نہیں کیا، گھٹنوں کے بل میمنی بن کے یہ اندر جانا انہوں نے شروع کر دیا، اور حتّۃ کی جگہ انہوں نے کوئی نیا لفظ نکال کے وہ کہنا شروع کر دیا. تو پھر اللہ نے ان کا تمام جو غفر ان کو عطا کیا گیا تھا وہ سارے کا سارا اللہ نے سسپینڈ کر دیا، اور ان کو ان کے اعمال کے کانسیکوینسز کے حوالے کیا. اور وہ کانسیکوینسز کیا تھے کہ آسمان سے کوئی بلا ان کے اوپر نازل ہوئی، اور یہ تہ و بالا کر دیے گئے جو ان میں سے ظالم تھے. ٹھیک ہے، جو نیک بندے تھے جنہوں نے اللہ ان میں وہ بھی تھے کچھ، جنہوں نے اللہ کے حکم کو منو تسلیم کیا، ان کو اللہ تعالیٰ نے خیر و برکت عطا فرمائی. اور جنہوں نے اللہ کے حکم کی خلاف ورزی کی، ان کو اللہ تعالیٰ نے رجز کا شکار بنایا. اور یہ رجز ایک آسمانی بلا تھی، چاہے وہ طاعون تھا، جو کچھ بھی تھا، لیکن وہ ایک آسمانی بلا تھی جس نے ان کو تہس نہس کر کے رکھ دیا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.